جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، جو آپ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی انسان آئے گا پہلے اپنے آپ کے اپنے گناہوں سے دور کرنے کے بعد جب اس کتاب کے اندر داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر وہ چیز دے گا جو اس نے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. لیکن وہ جب وہ سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین کر کے قرآن کو سمجھے گا تو اس کو کبھی بھی وہ چیزیں نہیں ملیں گی جو اس کے خزانے ہیں، جو اس قرآن پاک کے اندر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خزانے رکھے ہیں، وہ اس کو کبھی بھی نہیں ملیں گے. وہ اس کو پھر جھوٹ کے اوپر وہ زندگی گزار ہوگا، پوری زندگی اس کی جھوٹ کے اوپر گزرے گی. گائے بھینسوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے. پھر آپ کا اس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے، آگے ہے، اس نے تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے قانون اور خوشخبری نازل کی. سبحان اللہ. دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے اور وہی آگے ساتھ میں بات کہ یہاں پہ سورہ عمران کی آیت نمبر 3 ہے، اس نے کس نے؟ اللہ نے. میں اپنے رب کو کہتی ہوں اس نے تم پر، مجھ پر سچی کتاب نازل کی، یعنی اس کتاب کا شعور مجھے دیا. مجھے میرے رب نے سچائی کے ساتھ وہ ساری باتیں بتائیں اس کتاب کے ذریعے. مجھے میرے علم میں جو دماغ جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو جب میں نے اس کے ساتھ جوڑا، الکتاب. ہاں دیکھیں الکتاب بھی آ گیا، علیک الکتاب، خاص کتاب، خاص پڑھائی. اب دیکھیں کتاب کیا ہوتی ہے؟ جو لکھا ہوا ہوتا ہے. کتاب تو لکھی ہوئی ہوتی ہے نا، ایسی کتاب جس ایک اگر آپ نوٹ بک لے کے آئیں گے تو وہ تو کتاب نہیں ہوگی، وہ تو نوٹ بک ہوگی. ٹھیک ہے، کتاب وہ ہوتی ہے جس کے اندر لکھائی ہوتی ہے. میں نے آپ کو جیسے آج شروع میں ہی میں نے الف لام میم کا بتایا تھا، جب کر دیں گے، جب جوڑیں گے دو کو تو اس کا کچھ اور مطلب ہو جائے گا. وہ خاص پڑھائی ہو جائے گی، خاص لمحات ہو جائیں گے، اور خاص وہ سب کچھ خاص ہو جائے گا. ہر وہ چیز جب جوڑ دیا جاتا ہے، جب اس کو جوڑا بنا دیا جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے. جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ پھر خاص نہیں ہوتا ہے، جب وہ جوڑا بن جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. اس نے تم پر سچی کتاب نازل کی کا مطلب یہ ہوتا ہے سچائی. یہ جو سچ ہے، وہ جو میری زندگی کی، جو میں نے اپنی زندگی کے جو اعمال کیے، جو میں نے کام کیے، ان کو کرنے کے بعد جو سب کچھ میں نے سامنے لکھے، جب میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوئی، میں نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مجھے میری زندگی کی ہر وہ چیز بیان کی، میں اس کتاب کے اندر، قرآن پاک کے اندر میری زندگی کا ہر لمحہ موجود ہے. جو میں نے کام کیا آپ لوگوں کا بھی ہوگا. اگر آپ اس کتاب کو سچی کتاب، اللہ کی کتاب سمجھ کے اور اس کے اندر داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایز اٹ از بتائے گا، جیسے اس نے مجھے بتایا، جیسے مجھے پتا چلا، جیسے مجھے شعور ملا اس کا، ایسے ہی آپ کو بھی ملے گا. لیکن اس کے لیے شرطیں ہیں. کچھ شرائط یہ ہے کہ آپ نے جو پروفٹ محمد والا جو عقیدہ بنایا ہوا ہے، احمد والا عقیدہ بنایا ہوا، جو لوگوں نے آپ کو جو سٹوریز بتائی ہوئی ہیں، ان والے عقیدوں کی قربانی کریں گے تو پھر آپ کو سچائی ملے گی. یعنی اس گائے، وہ جو گائے بھینس تھی نا، جو آپ کو بولا گیا تھا کہ گائے کی جو قربانی کی گئی تھی، بکرے کی، سورہ بقرہ میں جو گائے کا بولا گیا تھا، وہ آپ لوگ ہیں گائے بھینسے. وہ گائے بھینسے آپ لوگ ہیں جو لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین کر لیتے ہیں. جب آپ کے پاس شعور آ جاتا ہے تب بھی آپ اس کو اپنے شعور کو یوز نہیں کرتے، اپنے دماغ کو یوز نہیں کرتے. یہ آپ لوگ ہیں جو اپنے دماغ کو یوز نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ کے بارے میں ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے اس نے تم پر سچی کتاب نازل کی. کس نے؟ میرے رب نے، میرے مالک نے مجھ پر سچی کتاب نازل کی کا مطلب ہے یہ سچائی کے ساتھ، جو میری سچائی، جو میری زندگی کے جو اعمال میں نے کیے تھے، جو عمل میں نے کیے تھے، ان کو سامنے لے کے آتا ہے، جو مجھے دکھائے، مجھے بتائے، اور مجھے پتہ چلا کہ میں نے واقعی میں نے وہ سب کچھ کیے تھے. لیکن جس وقت میں نے توبہ کی، یقین کریں جس وقت میں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے میرے ہر گناہ کو معاف کیا. اور معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سچائی بتائی، قرآن کا جو اصلیت ہے، جو اس کی روحانیت ہے، وہ بتانا شروع کی. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ایک قرآن کا ایک ترجمہ ہوتا ہے، ایک تفسیر ہوتی ہے، تعویل ہوتی ہے، تعبیر ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جا کے اس کی روحانیت پتہ چلتی ہے. تو مجھے تو اس کتاب کی روحانیت کا پتہ چلا ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے پتہ چلا، کیونکہ میں نے اس کے اوپر، غیب کے اوپر یقین کیا تھا، میں نے اللہ کے اوپر یقین کیا تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سچائی بیان کروائی مجھے جو پہلی کی تصدیق کرتی. پہلی کا مطلب ہے جو میں عمال کر چکی، جو میں نے عمال ساری دنیا میں، زندگی میں میں نے جو کام کیے تھے، جو کام میں نے اپنی زندگی میں کیا،
उसको जब मैंने ला के इस कुरान के साथ मैंने जोड़ा तो मुझे सारा पता चल गया कि ये भी मैंने किया था, तो यहाँ से मुझे मिला कि तुमने उस टाइम पे इतने बज के इतने मिनट पे ये किया, तो वो भी मुझे मिला। जो मैंने चीज़ें की, फिर जब मैंने तौबा की, जब मैंने माफ़ी मांगी अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ भी किया और मेरी ज़िंदगी की जो काम किए थे, अमाल किए थे, उसकी तस्दीक करी। ये कुरान पाक मेरी ज़िंदगी की हर चीज़ की तस्दीक कर रहा है कि तुमने उस वक्त ये किया था, अब ये तस्दीक कर रहा है। ये कुरान मेरी लाइफ की तस्दीक कर रहा है, तो इसका मतलब ये सच्चा है, ये किताब सच्ची है, ये कुरान पाक सच्चा है। लोगों को जिनको अल्लाह नहीं मिला कुरान पाक के अंदर से, इसका मतलब कि उनको अल्लाह के ऊपर यकीन ही नहीं था, इस वजह से उनको नहीं मिला। और वो झूठ के ऊपर उन्होंने शिर्क करके और इस किताब को पढ़ा था। इस किताब को पढ़ने से पहले शर्त ही ये थी अल्लाह ताला की पहली कि तुमने शिर्क से पाक होके आना है मेरे पास। जब देखें हम लोग अल्लाह ताला के जब सऊदी अरब जब लोग जाते हैं, सऊदी अरब जाके वो अल्लाह के सामने हाजिरी देने जाते हैं, लेकिन उनके अंदर शिर्क होता है। आपको पता है शिर्क क्या है? उनके अंदर एक शिर्क ये होता है कि उनके अंदर लोगों ने जो बातें बताई हुई हैं लोगों को, वो उसके ऊपर यकीन करके जाते हैं कि एक मोहम्मद आए थे, प्रॉफिट मोहम्मद पहले आए थे, फिर अहमद मिर्जा साहब आए थे, फिर ये हुआ, फिर वो, जो लोगों ने स्टोरी बताई हुई थी ना, तो वो उनके ऊपर यकीन करके बैठे हुए थे। उन्होंने अपने अकीदों की कुर्बानी नहीं की। जब तक वो इस शिर्क से अल्लाह को पाक, अल्लाह की किताब को पाक नहीं करेंगे, तब तक उनको ये इल्म एज इट इज नहीं मिलेगा जैसा उनके साथ वादा किया गया था। उनको इस दुनिया की जन्नत नहीं मिलेगी जब तक वो अंदर नहीं आएंगे। और उनको यकीन होना चाहिए कि ये अल्लाह की किताब है, और मुझे तो पक्का यकीन था, है और इंशाल्लाह रहेगा कि ये अल्लाह ही की किताब है। अल्लाह ने ही मुझे सच्चाई के साथ ये बयान किया। और उसी ने कानून के हमारे दिमाग के अंदर जो कानून मौजूद है, हर इंसान के अंदर कानून मौजूद है। जब वो कोई अमल करता है, जो कोई काम करता है अच्छा या बुरा, तो उसका जो रिजल्ट मिलता है वो कानून बन जाता है ना, उसको पता चल जाता है कि इसका रिजल्ट क्या, तो वो कानून हो जाता है। ठीक है, तो कानून और खुशखबरी नाज़िल की। यहाँ पे तौरात और इंजील लिखा है, तो मैंने आपको बताया कानून जो है वो तौरात है और इंजील जो है वो खुशखबरी है। दो अलग अलग किताबें नहीं है। ये जो आप लोगों ने किताबें अलग अलग करके बता दी थी ना, तो किताबें मैंने आपको पहले बता दिया कि किताबें क्या होती हैं। हमारे दिमाग की तख्तियों के अंदर जो छोटे छोटे से काम जो हम करते हैं, जो हम हमारे नफ्स के अंदर मौजूद होते हैं, जो हम अमल कर रहे होते हैं, वो हमारे दिमाग के अंदर मौजूद होते हैं। तो जब वो एक पूरी किताब को पक्की किताब बन जाती है, पूरा मेच्योर हो जाती है, जो उसको पता चल जाता है कि इसका रिजल्ट क्या निकलना है, तो वो फिर मजबूत हो जाता है। तो उसको कहा जाता है अल किताब, खास किताब। एक ऐसी किताब जो आपने पूरी जिंदगी अमाल किए, उन अमाल को जब ला के इस किताब के साथ जोड़ेंगे, तो ये किताब आपको सच्चाई के साथ आपकी सारी चीजें बयान करना शुरू कर देगी कि पहले जमाने में आपने क्या किया था और आप क्या कर रहे हैं, और फिर फ्यूचर में क्या होगा, ये आपको बयान करके देगी आपको किताब, जब आप इसको। और खुशखबरी नाजिल की, यानी मुझे तो खुशखबरी मिल गई, मैंने आप लोगों को भी बता दी कि यही किताब जो है, इसको अगर आप ये सब कुछ नहीं करेंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया, इस किताब को पढ़ने के लिए सबसे पहली शर्त ही ये थी कि अपने अकीदों को कुर्बानी करके आएंगे। वो जो गाय भैंसों की कुर्बानी करते हैं ना, उनकी कुर्बानी नहीं करनी थी। आप लोग गाय भैंस हैं, आप लोगों ने अपने अकीदों की कुर्बानी करनी है। जब आप अपने अकीदों की कुर्बानी करेंगे तो फिर आपको सच्चाई मिलेगी इस कुरान की, वरना आपको इस कुरान की सच्चाई नहीं मिलेगी, वरना आपको झूठ ही मिलता रहेगा। जो बातें आपको लोग बताते रहेंगे फिर वही आपको मिलेगा। फिर आपकी मर्जी, आपने खुशखबरी जो असल वाली खुशखबरी लेनी है उसको एज इट इज लेना है, या फिर आपने दूसरे तरीके से लेना है, वो आपने देख लेना। ठीक है, अब ये जो खजाना भी था, आपको पता है वो खिजर वाली जो स्टोरी है जिसमें खजाने की बात हो रही, वो इसी खजाने की तो बात हो रही है। वो तो मुझे लगता है कि मैं ही थी वो जिसका खजाना था, ये सारा अंदर मौजूद था कुरान पाक के अंदर, और मुझे आज वो खजाना मिल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ तो मुझे वो खजाना मिलता है। मेरी सारी बातें उन लोगों को इसलिए समझ नहीं आती है क्योंकि वो लोग अभी तक सोए हुए हैं, वो नींद में हैं। जो लोग नींद में हैं उनको मेरी बातें समझ नहीं आती हैं, लेकिन जो लोग जाग चुके हैं, जो शऊर रखते हैं, शऊर में रहने वाले लोगों को सिर्फ मेरी बातें समझ में आएंगी, उसके अलावा किसी को मेरी बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो लोग सोए हुए हैं। जब उनके जगाने का वक्त आएगा, जब उनके जागने का वक्त आएगा, तो उनको पता चलेगा कि वो किस जहन्नुम में रह रहे थे, किस दुनिया में रह रहे थे। उनको जगाया जाता है लेकिन वो कहते हैं ओहो, हमें कौन क्यों जगाया जा रहा है, हमें सोया रहने दो, हमें उसी ख्वाब गफलत में रहने दो, क्योंकि हम लोगों ने अपने बड़ों के ऊपर यकीन करके बैठे हुए हैं। हमारे जो अकाबरीन है उन्होंने हमें यकीन दिलाया हुआ है, वो तो हमारे साथ सच बोलते हैं।
جب وہ اپنے اکابرین کی جھوٹی باتوں کو سچ بنا کے یقین کر کے بیٹھے تو ان کے یقین کو جب جھنجھوڑا جاتا ہے، جب ہلایا جاتا ہے کہ سچائی یہ نہیں یہ ہے، تو ان کو یقین نہیں آتا، تو ہم لوگوں کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جو آتے ہیں کفر کرتے ہیں اللہ کی کتاب کا، جب کفر کرتے ہیں تو ان کو وہ اس لیے کفر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے جو بڑے اکابرین نے جو باتیں بتائی ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں سچ ہیں، تو ہم نے اب یقین نہیں کرنا تمہاری باتوں کے اوپر، تم جو بات کر رہی ہو یا جو لوگ سچائی بیان کریں، ہم نے جاگنا ہے، کیونکہ وہ سوئے اسی خواب غفلت میں سوئے رہنا چاہتے ہیں، اسی کے اوپر یقین کر کے رہنا چاہتے ہیں جو ان کو جھوٹ بتایا گیا ہے۔ تو ہم لوگ تو ان کو جگانے کے لیے آئے ہیں کہ جاگو اور جاگ کے دیکھو، آنکھیں کھول کے دیکھو کہ سچائی یہ نہیں ہے جو آپ لوگوں کو بتائی گئی تھی، جو آپ کے بڑوں نے اکابرین نے جو آپ کو بتائی تھی وہ سچائی نہیں تھی، سچائی کچھ اور ہے۔ جو اصل سچائی ہے وہ یہ ہے جو ہم آپ کو پڑھ کے بیان کر رہے ہیں، یہ سچائی ہے۔ جو لوگوں نے بتایا 1400 سال پہلے نبی آئے تھے، رسول آئے تھے، وہ سچائی نہیں تھی، معاف کیجئے گا، وہ سچائی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ جو سچائی ہے وہ یہ ہے۔ آگے پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 4 پڑھنے لگے ہیں، ٹھیک ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے اور الگ الگ کر دینے والا، فرقان کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کر دینے والا، جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا، ان لوگوں نے فرقان کا پتہ نہیں کیا لیا ہوا ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے الفرقان، ال جب لگ جاتا ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا جب دو لفظ جوڑے جائیں گے نا، والانجیل، انزل تورات، زل انزل تورات، یہ جب تورات کا جو لفظ ہے نا تیسری والی آیت میں، اس میں بھی جب اس کو لام اور تے کو جوڑا جا رہا ہے تو وہ خاص ہو گیا، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ، یار دیکھو لوکی، مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ الف لام میم کا جو میں نے آج ترجمہ کیا یہ ڈیفرنٹ اس لیے کیا کیونکہ مجھے پہلے اس چیز کا نہیں پتا تھا۔ یقین کرو، میرا اللہ گواہ ہے اس چیز کا کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا پہلے۔ تو جب میں نے پڑھا تو یہ لام اور تے کو ساتھ جوڑا جا رہا ہے، تے اور واؤ کو ساتھ میں جوڑا جا رہا ہے، واؤ اور لام کو، یعنی دو الفاظ کو جب ساتھ میں جوڑا جا رہا ہے تو وہ خاص بنتا جا رہا ہے۔ وہ جب تورات یہاں پہ بالکل کہی صحیح، جا رہی ہے نا، ماشاء اللہ آپ نے ہاں پہلے ہی اسٹارٹنگ میں کر دیا، ماشاء اللہ، ہاں ہاں، بالکل صحیح۔ اب دیکھو بالحق، بالحق جو ہے نا یہاں پہ جیسے لکھا ہے علیک الکتاب، یعنی علیک الکتاب، الکتاب ہو گئی، پھر بالحق جو ہو گیا وہ بھی جوڑا ہو گیا۔ ایک سیکنڈ رکنا ذرا۔ الحق وہ حق کے ساتھ، جی بات سنیں ذرا، جو بالحق آپ پڑھ رہی ہو، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے ساتھ، مطلب کہ سچائی کے ساتھ۔ ہاں ایسا ہی ہے، دیکھو ٹھیک ہے جزب اللہ، یہاں پہ یہ جو بات کی جا رہی ہے، دیکھو اگر دیکھا جائے تو انزل یہاں پہ علی کل الکتاب جب آ جائے گا نا، علیک الکتاب یعنی وہ خاص کتاب، پھر بالحق جو ہے نا خاص سچائی، ہر نارمل سچائی نہیں ہوگی پھر یہاں پہ، پھر وہ خاص سچائی ہوگی۔ یہ جو بالحق ہے یہ خاص سچائی ہے، جیسے میں نے شروع میں آپ کو مطلب بتا دیا تھا، تو خاص کرنا شروع ہو جائے گا تو اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انزل التورات، یعنی تورات کو بھی خاص قانون، پھر جب یہاں پہ خاص قانون آ گیا، والانجیل، جو انجیل جو خوشخبری بھی ہے وہ بھی خاص خوشخبری ہے۔ یہ ساری چیزیں خاص 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 اور اس کے ٹائم پہ بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کے لمحات اسی لمحے میں ان کو بیان کرنا تھا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ایک لمحات جیسے وہ ٹائم جو ہے نا اس کا لکھ کے رکھا ہوا تھا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اتنی سیکنڈ پہ یہ کام ہوگا، اس لمحے میں یہ بات بتائی جائے گی۔ جو پہلے زمانے میں جو باتیں لوگوں نے بتائی ہیں وہ الگ تھی، لیکن یہاں پر جو بتائی جا رہی ہیں یہ اللہ کی سچائی بیان کی جا رہی ہے، اور قرآن پاک کے اندر سے ایز اٹ از بیان کیا جا رہا ہے، جیسے اس کا حق ہے، یعنی حق کے ساتھ کتاب کا جو حق ادا کیا جا رہا ہے اس کو اس طرح سے بیان کرنا جیسے اس کو بیان کرنے کا حق تھا، سچائی کے ساتھ اس کی
اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہو میں کیا بول رہی ہوں؟ شاید میرے الفاظ ویسے نہیں ہیں، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ایسے الفاظ میں بیان کروں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ آپ نے ایکسپلین کر دیا، بہت اچھا، آگے چلیں۔ ہوں ہاں، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے، یعنی ہم جیسے لوگ، ایک ہی انسان کے اندر پوری کی پوری امت رہتی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا؟ ایک انسان کے اندر پوری امت بستی ہے۔ یہ جو لوگوں کا کہا جا رہا ہے، میرے ہی اندر پوری امت بس کے، وہ میں نے پوری زندگی جو سیکھا، تو وہ تھوڑا 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 میرا نفس زندہ ہوتا تھا مرتا تھا، زندہ ہوتا تھا مرتا تھا، پھر اس کو جا کے اللہ تعالیٰ نے آج مجھے زندہ کر کے وہ ساری چیزیں دکھائیں کہ دیکھو تم جو پوری زندگی جو کام کرتے آئے ہو، تو اس کا اجر تمہیں کیا مل رہا ہے، تمہیں صلہ کیا مل رہا ہے، جو تم نے کیا، تم نے معافی مانگی، تمہارے دل میں میرا خوف تھا، تم نے مجھے یاد رکھا، تو دیکھو آج میں تمہیں یاد رکھ رہا ہوں۔ میں نے میرے رب کو یاد رکھا، تو میرے رب نے مجھے یہ سچائی کے ساتھ بیان کرنا فرمایا، دکھایا۔ تو یہ میرے رب کی میرے اوپر مہربانی ہے، لیکن میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ میں ایک نارمل انسان ہوں، جیسے آپ ہو، ویسے میں ہوں، ویسے ہی میں نارمل انسان ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے، اس کو میں صرف اتنا ہے کہ میں اس کو سچائی کے ساتھ بیان کرتی ہوں، میں اس کے اندر جھوٹ نہیں کرتی، میں اس کے اندر ہیرا پھیری نہیں کرتی، اور کوئی غلط بات نہیں کرتی ہوں۔ میں اس کو جیسے مجھے پتا چلتا ہے ایز اٹ از میں آپ کو بیان کر دیتی ہوں۔ اور آگے لکھا ہے ہدایت کے لیے اور الگ الگ کر دینے والا، یعنی برائی اور اچھائی کو الگ کر دینے والا، سچ اور جھوٹ کو الگ کر دینے والا، جو جو چیزیں ہمیں الگ الگ کر دیتی ہیں، جب وہ سارا ہمارے اندر قانون موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، تو ہمیں الگ الگ کرنا سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ کیا، ہمیں یہاں پہ اس جگہ میں قرآن پاک کی آیتوں کے لیے ہمیں زندہ کیا، تاکہ ہمیں قرآن کی آیتیں کھول کھول کے بیان کر دی جائیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اسی لیے تو میں آپ لوگوں کو الگ الگ سے ایک ایک چیز کا مطلب، الفرقان، نزل الفرقان، فرقان بھی، یہ جو الگ الگ کر دینے والی جو ہے نا باتیں، وہ بھی خاص ہیں، وہ بھی نارمل والی باتیں نہیں ہیں، یہ بھی خاص باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی جو الگ کی گئی، وہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، وہ بھی اس طرح خاص کر کے دکھایا۔ ایکسکیوز می، جب جوڑا بنائے نا، وہ جو نوح کی کشتی ہے نا، وہ یہی نوح کی کشتی ہے، یہ نوح کا سفر شروع ہو گیا ابھی، اس وقت یہ نوح کا سفر شروع ہوا ہے۔ جو اس کے اندر آنا چاہے، جو اس کو سمجھنا چاہے، تو اس کے لیے ہے یہ، اگر وہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ الگ الگ کر دینے والا، نازل کیا، یعنی نازل کیا کا مطلب یہ ہوتا ہے ریویل کیا، اس کو اوپن کیا، اس کا علم دیا۔ تو لوگ تو اس کو علم دینے کو، ریویل ہونے کو، پتہ نہیں نازل کرنے کو ایسا بول دیتے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے کوئی خاص چیز نازل ہے، خاص، دیکھو خاص تو ہے ہی نا، ایک اللہ کی کتاب جو ہے، اس کی پڑھائی جو ہے، اس کا علم جو ہے، وہ خاص ہی ہے۔ اللہ کا ہر چیز خاص ہے، اللہ ہی خاص ہے، تو اللہ کی ہر چیز ہی خاص ہوگی نا۔ تو ہر انسان بھی یونیک ہے، جیسے اللہ یونیک ہے، اللہ نے اپنے یہ جو انسان پیدا کیے، یہ بھی یونیک ہی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی عمل دخل ہے اس دنیا میں آنے کے لیے، کچھ نہ کچھ کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آگے ہے، یہ فورتھ آیت ہے سورہ ال عمران کی۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں، جو اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں، آیات، جو لوگ اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیت کون ہے؟ کون سی ہے؟ جو ہم لوگ، اللہ، یہی تو اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو بیان کریں۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں، آیت کا مطلب جو احکامات، جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں دیے ہوئے ہیں، اگر ہم ان کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں ان کو سننا بھی ہے، ان کو پڑھنا بھی ہے، اس کے اوپر پہ یقین کرنا ہے، کہ پھر اس کے پہ عمل کرنا ہے۔ جب تک ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے، تو ہمارا کوئی فائدہ ہی نہیں 24 گھنٹے قرآن پڑھنے کا اور پڑھانے کا اور سکھانے کا، جب اس کے اوپر خود ہی عمل نہیں کرے۔ میں ہی سب سے پہلا وہ انسان ہوں جو اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، میں پہلے اس کے اوپر عمل کرتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو سکھاتی ہوں۔ اس سے پہلے دیکھیں، جب تک میں اس کے اوپر عمل نہیں کری، تو کیا فائدہ؟ میں ایسا، کیا اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو چوز کرے گا کہ جو انسان جاہل بھی ہو اور جو اس کے اوپر عمل بھی نہ کرتا؟
मैं तो इस कुरान की आयतों के ऊपर अमल करती हूँ, तो फिर इसलिए अल्लाह ताला मुझे उसका इल्म देते हैं। अगर मैं उस पर अमल नहीं करूंगी तो मुझे इल्म भी नहीं आएगा इसका, अल्लाह ताला देगा नहीं, मुझे चूज नहीं करेगा, फिर किसी और को चूज कर लेगा। इतनी दुनिया जहान के लोग बैठे हुए हैं, फिर अल्लाह ताला उनको चूज करेगा अपना पैगाम देने के लिए। तो हर कोई पैगाम तो दे रहा है, लेकिन हर किसी का जो पैगाम है, आयत का मतलब निशानी भी होता है, आपको पता है? जो आयतें होती हैं उनका मतलब होता है निशानियां, यही तो निशानियां हैं जो खोल खोल के बयान की जा रही हैं अल्लाह ताला की। तो हम लोग खोल खोल के बयान कर रहे हैं। उनको सख्त अजाब होगा, यानी जो जो अल्लाह ताला का, जो लोग अल्लाह की निशानी का इनकार करते हैं, ये जो निशानियां मैं ही तो मैं आपको कुरान पाक की आयतें पढ़ पढ़ के बयान कर रही हूँ। मैंने अपनी कुर्बानी दी, मैंने अपने हर चीज की कुर्बानी दी, मैंने अपने देखे वो जो गाय भैंसे, मैं भी गाय भैंसी थी आप लोगों की तरह पहले जमाने में। मैं भी गाय भैंस थी, जो लोगों ने, जिसने मुझे जिस तरफ लगाया मैं उसकी तरफ लगना शुरू हो जाती थी कि हाँ ये कुरान पाक के बारे में बता रहा है कि पहले 1400 साल पहले एक नबी आए थे और उन्होंने ये ऐसा किया वैसा किया, मैं भी यकीन करती थी। जब मैंने उस अकीदे की कुर्बानी की तो अल्लाह ताला ने मेरी कुर्बानी को कबूल किया। आप लोग भी अपने अकीदों की कुर्बानी करेंगे तो अल्लाह ताला के पास जाएंगे तो अल्लाह ताला उसको कबूल करेंगे, तो आपको इल्म देंगे और अल्लाह ताला आपको वो सब कुछ देंगे जिसका आपसे वादा किया जा रहा है। लेकिन अगर आप उस चीज के ऊपर यकीन नहीं रखेंगे और अल्लाह ताला के सामने नहीं जाएंगे, उस तरह से नहीं जाएंगे, अपने अकीदों की कुर्बानी नहीं करेंगे, तो फिर आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर आप लोग इसी तरह गुमराह ही रहेंगे जैसे आप लोग हैं, इस वक्त हैं। फिर आप यही करेंगे। निशानियां ये होती, यही तो निशानी है। यानी मैं जब जिस वक्त गाय भैंस बकरे की तरह मैं भी बकरा ईद आती थी तो मैं भी बकरा ईद पे गाय भैंस को कटवा लेती थी और सोचती थी कि ये कटवाना ये असल में है, ये बकरियों को काटना ये कुर्बानी कर नहीं, वो कुर्बानियां नहीं करनी थी। हमने अपने अंदर के अकीदों की कुर्बानियां करनी थी, अपने शऊर की कुर्बानियां करनी थी। तब हमें जाके सही इल्म मिलेगा और सही सच्चाई समझ आएगी। वरना अगर आपने अपने अकीदे की कुर्बानी ना की, जो मोहम्मद वाली, जो अहमद वाली और ये सारे जो लोगों ने आपके बड़े अकाबरीन जो बताई हुई हैं, उनकी कुर्बानियां ना की, तो आपको सच कभी भी नहीं मिलेगा। ये बात मेरी लिख के रख लीजिए। फिर आपको सच कभी नहीं मिलेगा, कुरान के अंदर से तो नहीं मिलेगा, बाहर से शायद कहीं से मिल जाए, उन्हीं की बातों के ऊपर से मिलेगा। और अल्लाह जबरदस्त बदला लेने वाला है। देखिए, ये जो अल्लाह ताला सख्त बदला लेने वाला है का मतलब ये होता है, अल्लाह ताला कैसे बदला लेता है? आप लोगों को गुमराह जब होना चाहते हैं, जब आप लोग अपने अकीदों की कुर्बानी नहीं देना चाहते और आप लोग उसी के अंदर अपने बाप माँ बाप बड़ों के साथ रहना चाहते हैं, उन्हीं की सच्चा, उन्हीं के झूठ को बेस बना के आगे चलना चाहते हैं, तो इस वजह से अल्लाह ताला फिर आप लोगों को उसी जहन्नुम में डाल देते हैं जिस जहन्नुम में आप लोग मौजूद हैं, जिसमें आप अपने अकीदों को भी आप कुर्बान कर देते हैं, फिर आप अपने पैसा भी कुर्बान करते हैं। अहमदी लोग जो हैं उनके साथ तो ज्यादा जुल्म हो रहा है, नॉन अहमदीज जो है उनके साथ कम जुल्म हो रहा है। नॉन अहमदीज जो है उनके वो नसारा है और ये जो है ये यहूद है। तो यहूद जो है उनके दिल ज्यादा सख्त हो गए, ये इस वजह से क्योंकि वो लोगों का पैसा ज्यादा लूटा जाता, इनके तो पैसे, इनकी तो तनख्वाहों के पैसे जो मेहनतें कर करके जो बेचारे अहमदी कमाते हैं, ये लोग मेहनतें करके कमा रहे होते हैं, तो उनका पैसा इनको बेवकूफ बना के इनसे ले लिया जाता है, इनको पता भी नहीं होता। ये सोचते हैं बेचारे अहमदी सोचते हैं कि हम लोग जो अपना पैसा दे रहे हैं, हम अच्छे काम के लिए दे रहे हैं, हम स्कूलों के लिए दे रहे हैं, हम इसके लिए दे रहे हैं तो उसके लिए दे रहे हैं। यार वही वाला पैसा जो स्कूलों के लिए आप दे रहे हो या हॉस्पिटल्स के लिए दे रहे हो, उन लोगों को निकाल के यहाँ पर लेके आओ ना, इन कंट्रीज में लेके आओ, बाहर के मुल्कों में लेके आओ, और यहाँ पे इन लोगों को, क्योंकि आप लोग अपने लोगों को वहां पे छोड़ देते हैं, कुछ लोगों को छोड़ देते हैं जिनको वहां पे मार दिया जाता है, फिर उनसे आप लोग हमदर्दी, आपके बड़े अकाबरीन जो है वो आपकी हमदर्दियां लेते हैं कि देखो हमारे फलाने बंदे को मार दिया, वहां पे हमारे फलाने को मार दिया। फिर जो मार दिया जाता है तो ना छोड़े ना, आपके पास जब चॉइस है, अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, अपना पैसा, इतना पैसा जो आप लोग देते हैं, उस शऊर के जरिए उनको निकालें उन मुल्कों से, इन इन मुल्कों में लेके आए, उनके लिए मदद करें। इतना पैसा जो आप लोग सारे के सारे देते हैं, वहां पे स्कूल बनाने की क्या जरूरत है? छोड़े उन शहरों को, उन मुल्कों को छोड़े, क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि वहां पर भी आप लोगों को फायदे हैं, इस वजह से आप लोग नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पर जो चीजें आपको मिल सकती हैं वो वहां नहीं मिलेंगी। अगर आप कहते हैं कि हमारे स्कूल बन रहे हैं वहां पे, हमारे हॉस्पिटल हमें फ्री में मिल रहा है, तो यहाँ पे करिए ना वो सारे काम, उनको लेके आए यहाँ पे। यहाँ पे क्यों नहीं करते? वहां पे क्यों छोड़ा हुआ? वजह बताएं उनको वहां पे छोड़ने की।
کہ ہمارے باپ دادا وہاں پہ رہتے تھے، حالانکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے وہاں پہ، آپ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں، پھر بھی آپ لوگوں نے چھوڑ دیا، نکالے ہیں سارے لوگوں کو، اتنا اتنا پیسہ جو آپ لوگوں سے لیتے ہیں، چندے کے لیتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، نکال کے لے کے آئے سارے لوگوں کو یہاں پہ لا کے اپنے اپنی کنٹریز میں لا کے رکھیں، اور یہاں پہ ان کی مدد کریں، بجائے وہاں پہ یہی مدد جو وہاں پاکستان میں کر رہے ہیں، وہ یہاں لا کے کیوں نہیں کرتے مدد ان کی، کریں ان کی مدد یہاں پہ، اور وہی کام یہاں پہ کریں گے تو ان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ لوگ یقین کریں، آپ لوگوں کو جو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے نا وہاں پہ، وہ مرنے کے لیے ہی چھوڑا ہوا ہے کہ وہاں پہ مریں گے تو ہمارا نام ہوگا نا، ورنہ نہیں ہوگا، یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے گا۔ اور جو نان احمدیز ہیں ان لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ ان کو سعودی عرب کے لیے مدرسوں کے لیے مدرسوں کے لیے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے، پھر ان کو زمانہ جاہلیت میں رکھا جاتا ہے، ان کو شعور نہیں دیا جاتا، پھر ان کو عقل نہیں دی جاتی، ان کو عربی میں ہی پڑھایا جاتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں، اردو میں تم نے خود سے پڑھا نا تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، خالی ہم سمجھائیں گے تو تمہیں سمجھ آئے گی۔ یہی تو جاہلیت ہے، یہی تو جھوٹ بولا جاتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ وہ جنتیں اور دوزخیں وہ انہوں نے دینی ہوتی ہیں، جھوٹی جنتیں اور جھوٹی دوزخیں دینی ہوتی ہیں، اس وجہ سے تو ان لوگوں کو ادھر عربی پڑھائی جاتی ہے، ان کو اردو نہیں پڑھائی جاتی، ان کو اس کا ترجمہ پراپر طریقے سے اس کو سمجھایا نہیں جاتا، یہی تو وجہ ہے، یہی تو ریزن ہے۔ اور آگے کہا جاتا ہے ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ سے لوگوں